پاک اپنی بیٹی کو پیار کر کے سیدہ سکینہ بولی جاؤ بابا دین اسلام کو زندہ کرنا ہے۔ اور نوجوانوں کمیٹی والوں تمہارے باپوں کو مبارکباد ہے کہ انہوں نے ایسی اولاد ان کے گھر میں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ کبھی اسلام کے راستے سے مت ہٹنا اور سیدوں کا دامن پکڑے رہنا۔ اور سنو پیارے، امام حسین پاک کربلا میں پہنچ جاتے ہیں۔ ظالموں نے ایک نہیں سنی، بات کو گھٹا کر کے بول رہا ہوں تاکہ پھیلاؤں تو پوری رات گزر سکتی ہے، ابھی اور مہمان بھی ہمارے موجود ہیں، مگر سنو امام حسین پاک پہ ترس نہیں آیا۔ ظالم یہ تو کہہ رہے تھے حسین تم نانا کے کاندھوں پہ بیٹھتے تھے، حسین تم نانا جب سجدے میں تھے تو تم ہی سوار ہوئے تھے، مگر آج تمہیں لہو لہان کر دیا جائے گا۔ تیروں کی ہر طرف سے برسات ہو جاتی ہے، بوچھار ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ 72 زخم کھا کر کے یہ شیر خدا کا شیر امام حسین پاک کربلا شریف میں گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں۔ ذرا سننے کی بات ہے پیارو، گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں۔ اب ظالم یزیدی ہاتھ میں خنجر لیے کھڑے ہیں، حسین پاک کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے، مگر پیارے سنو ہر مرنے والے کی کوئی اکشا ہوتی ہے۔ انہوں نے پوچھا حسین تمہاری کوئی مرضی ہے، کوئی اکشا کوئی ضرورت ہو تو بولو۔ انہوں نے سوچا حسین اپنے بچوں سے ملیں گے، اپنے بیٹوں بیٹیوں سے ملیں گے، مگر حسین نے کہا ہاں ہاں میری تمنا ہے آرزو ہٹ جاؤ، میری پیاری آخری آرزو ہے ہٹو۔ کہا کیا کرو گے بچوں سے ملنے جاؤ گے؟ کہا نہیں مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دو، میں ملاقات کروں تو حالت سجدے میں کروں۔ اللہ حسین پاک کو شہید کر دیا گیا۔ نوجوانوں میاں والی سکٹیا کے رہنے والوں حسین پاک شہید ہو جاتے ہیں۔ ان ظالموں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، بربریت کے پہاڑ توڑے ہیں۔ وہ سیدزادیوں جن کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان ظالموں نے ان کے دوپٹوں میں آگ لگا دی، ان کے خیموں میں آگ لگا دی ہے۔ وہ سیدزادے جن سے محبت کے بارے میں قرآن کی آیت موجود ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آج ان کے ظالموں نے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی۔ حسین کی بہن سیدہ زینب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، ام رباب اور شہربانوں کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں۔ 3 دن سے بھوکے اور پیاسے امام زین العابدین کو بخار آ رہا تھا۔ ظالموں نے حسین پاک کے بیٹے کا گریبان پکڑا اور پکڑ کے کھینچ کے ڈال دیا۔ بے حرمتی کر رہے ہیں۔ آج ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں، لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ حسین پاک کے بیٹے ہیں، مگر ظالموں کو رحم نہیں آیا۔ ارے یہ تو دیکھو جب انہوں نے لوٹ مار کر لی، حسین پاک کی چھوٹی سی بیٹی سیدہ سکینہ ڈھونڈ رہی ہے، میرے بھائی علی اصغر شہید ہوئے یہاں لیٹے تھے کہاں چلے گئے؟ اپنے چچا عباس کے بازو ڈھونڈ رہی ہے، اپنے بھائی اون محمد کی لاشیں دیکھ رہی ہے، اپنے بابا کے پاس آ جاتی ہے، بابا ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ ارے 7 سال کی چھوٹی سی بچی ہے، ایک ظالم یزیدی کتے بھیڑیے نے دیکھا، بولو اور کیا بولوں، اس ظالم یزیدی دولت کے لالچی اس کتے نے دیکھا حسین پاک کی بیٹی کان میں بالی پہنے تھی، وہ بالی پہ اس کی نیت خراب ہو گئی۔ ادھر حسین پاک کی بیٹی اپنے بابا سے کہہ رہی ابا اٹھو ابا اٹھو۔ اس ظالم نے جب دیکھا حسین کی بیٹی کو تو نیلی پیلی آنکھیں نکالتا ہوا، ہاتھ میں خنجر ہے، یہ یزیدی کی صورت کالی ہے، ہاتھ
ہاتھ میں خنجر ہے، سیدہ سکینہ کی طرف کو چلا۔ ارے 7 سال کی بچی کانپ گئی، لرز گئی، ڈر گئی، یہ دیو کہاں سے آ گیا؟ حسین پاک کی بیٹے کی طرف کو جب چلا، چھوٹی سی بچی حسین پاک کی وہ لاڈلی سید زادی، ارے فاطمہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، وہ بچی کانپ گئی اور پیچھے کو ہٹ کے بھاگنے لگی، کربلا شریف میں دوڑ رہی ہے، ابا مجھے بچا لو، ابا مجھے بچا لو۔ ظالموں نے کربلا میں وہ خیموں میں آگ لگا دی تھی، لوٹ مار کر لی، اب چھوٹی بچی کتنا بھاگے گی؟ وہ یزیدی دوڑا اور دوڑ کر کے حسین پاک کی بیٹی کے گردن پہ آ پیچھے دوڑتے دوڑتے اتنی زور سے تھپکی ماری، حسین پاک کی بیٹی کربلا میں ان کا منہ گھسٹ گیا، ان کی ناک رگڑ گئی، آنکھوں میں ریت، منہ میں ریت، ناک میں ریت، اللہ جانے منہ سے خون یا ناک سے خون نکل رہا تھا۔ چھوٹی سی بچی کا چہرہ، ان ظالم یزیدیوں کی قبر میں کیڑے پڑیں گے، کیڑے۔ ارے تمہیں کیا پتا ہے کیسے اسلام ہم تک پہنچا ہے؟ وہ بچی کانپ رہی ہے، ابا مجھے بچا لو، چچا مجھے بچا لو، پھوپھی مجھے بچا لو۔ اس ظالم نے جب ہاتھ بڑھایا، ایک ہاتھ سے حسین پاک کی بیٹی کے بال پکڑے، اور بال پکڑنے کے بعد ایک ہاتھ سے جب بڑھایا، سیدہ سکینہ نے اپنا چہرہ گھما لیا تو اس ظالم نے اتنی زور سے تماچا مارا، ایسا تھپڑ مارا، حسین کی بیٹی کے منہ پہ 5 انگلی چھپ جاتی ہے۔ اللہ اللہ پیارو، کوئی بھی شریعت کے خلاف کام مت کرنا، بڑی قربانیاں لگی ہوئی ہے، ان بچوں کی بڑی قربانیاں ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے دے، میں اس ظالم یزیدی کے ایسا تھپڑ ماروں کہ یہ زمین میں دھس جائے اور اسے پتا چلے تھپڑ کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، تم دیکھتے نہیں ہو۔ ارے میں نے نبی کے بچوں کو، سیدزادوں کو، زادیوں کو وہ پاور دیا ہے، اگر ایک مرتبہ یہ اپنی زبان سے کہہ دے اے اللہ زمین پھاڑ دے، آسمان ٹپکا دے، تو قسم ہے مجھے اپنی کبریائی کی، ان کے ہاتھ نیچے نہیں ہوں گے، ظالموں کو آسمان سے کچل کے رکھ دوں گا، مگر تو ان کا صبر نہیں دیکھتا ہے۔ دیکھ دیکھ دیکھ، نبی کے دین کو بچا رہے ہیں، انہیں یہ پاور ہوتے ہوئے بھی نہیں مانگ رہے ہیں۔ بچے بچے کو معلوم ہے جو ہمارے نانا نے وعدہ کیا تھا ہم اپنے خاندان کو دے دیں گے، مگر نانا کے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کیا بات حضرت، سیدہ سکینہ ظالم نے جب تھپڑ مارا منہ پہ انگلی چھپ جاتی ہے۔ میری بہنوں سنو، سیدہ سکینہ کی چیخ نکل گئی، کہا پھپھو مجھے بچا لو۔ ارے کربلا میں ان سیدزادیوں کا خون اور ان سیدزادیوں کی چیخیں ہیں۔ پیارے اللہ اللہ، اس ظالم نے پھر بال پکڑ کے زبردستی گردن بال زور سے سر روک کر کے امام حسین پاک کی بیٹی کی بالی کم از کم کھول لیتا، ظالم تھوڑا سا تو رحم کر لیتا، مگر اس نے اس پینڈل کو یعنی اس بالی کو کھولا نہیں، بالی پکڑ کے غصے میں حسین پاک کی بیٹی کے اتنی زور سے کھینچا، حسین پاک کی بیٹی کا کان چر جاتا ہے اور چیخ نکل جاتی ہے، کہا پھپھو بچا لو، پھپھو بچا لو۔ چھوڑ دیا
सैयदा सकीना दौड़ती हुई गई, फुप्पो की गोद में जाके गिर गई, करबला की मिट्टी यहाँ लगा के दबा दिया, कहा बेटी अभी हमारा इम्तिहान पूरा नहीं हुआ है। प्यारो, ऐसे इस्लाम हम तक पहुंचा है। अब ये ख्वाली के नेज़े पर सर है, ख्वाली के नेज़े पर इमाम हुसैन पाक का सर है। हुसैन पाक के सर को कुदाते हुए, ढोल बजाते हुए ये यजीदी अपनी कामयाबी के गीत गाते हुए, कामयाबी के नारे लगाते हुए जा रहे थे, हम कामयाब हो गए। सैयदजादों के हाथ बंधे थे, हुसैनियों के हाथ बंधे थे, जाने वालों की आंखों में आंसू थे, और ये यजीदी कूद रहे थे, नाच रहे थे, ढोल बजा रहे थे। प्यारों, मैं तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूं। अब हुसैन पाक का एक जगह मकाम ऐसा आता है कि सर जा रहा था, एक बूढ़ी औरत ने देखा किसका सर है, कहा नबी के नवासे का सर है। अल्लाह अल्लाह सुनो, उस बूढ़ी औरत ने क्या लिया, सूखी हुई रोटी के 2-4 टुकड़े ले लिए, एक प्याले में पानी ले लिया, और ले जा करके उन सैयदजादियों के पास पहुंच गई। सैयदा ज़ैनब से कहने लगी, बेटी जिसका सर कटा हुआ है इनको मैंने अपनी गोद में खिलाया है। मेरी बेटी, मुझे पता नहीं है तुम कौन हो, अगर आज मेरे पास कोई भी चीज होती मैं तुम्हारे ऊपर कुर्बान कर देती, सिर्फ मेरे पास ये सूखी रोटी के टुकड़े हैं, ये पानी का प्याला है, पी लो, खा लो। कहा आप कौन हैं? कहा बेटी मैं सैयदा फातिमा के यहाँ बांधी रहती थी, मेरा नाम फिज़्ज़ा है, फिज़्ज़ा। ये वही बांधी थी जिसने हसन हुसैन के लिए रोजे भी रखे थे। वयुतइमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, कुरान की आयत की तफसीर में नाम आता है इनका भी। अब जरा सुनो प्यारे, कहा बेटी ये हुसैन पाक का जिनका सर है, इनकी एक बहन है जिनका नाम ज़ैनब है। अगर उस बहन को पता चल गया मेरे भाई के सर को काट लिया है, तो वो ज़ैनब का ये पावर है कि वो हाथ उठाएगी, इन यजीदियों की नस्लें बर्बाद हो जाएगी। बेटी मैंने ज़ैनब को बचपन में खिलाया है, क्या पता था बूढ़ी माँ सैयदा ज़ैनब ही से बात कर रही है, क्या पता था उसी ज़ैनब के हथकड़ियाँ पड़ी है, क्या पता था वही ज़ैनब 3 दिन से भूखी प्यासी है। कहा बेटी मैंने ज़ैनब को देखा है, नाना कहते थे ये मेरा दूसरा हुसैन है, ये ज़ैनब करबला में काफिले को लेके चलेगी, ये ज़ैनब है। कहा बेटी घबराओ मत, अगर ज़ैनब को पता चला अल्लाह ने पावर दिया है, इन यजीदियों की नस्लें बर्बाद हो जाएगी। सैयदा ज़ैनब बोल पड़ी, कहा बूढ़ी माँ जिस ज़ैनब में इतना पावर है, जिस ज़ैनब के अंदर अल्लाह ने ये करंट पैदा किया है, जिस ज़ैनब को अल्लाह ने ये अता फरमाई है, कुदरत दी है, ताकत दी है, जिस ज़ैनब को ये पावर दिया है, जिस ज़ैनब को तुमने गोद में खुलाया था, जो ज़ैनब हाथ उठा के दुआ कर दे आसमान टपक आए, लो देख लो ये ज़ैनब वही है, ये ज़ैनब जिसके हाथों में चूड़ियों की जगह हथकड़ियां पहना दी है, नाला जिसकी कलाई को चूमा करते थे, कहते थे मेरी बेटी ये बड़ा काम करेगी, हरा कपड़ा बांधने वाले मेरी कलाइयों में नाना थे। आज देखो उसी ज़ैनब के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई है, जरा देखो यही ज़ैनब है जिसको अल्लाह ने इतना पावर दिया है, इसकी आंखों के सामने इसके भाई के सर को काट लिया, सब कुछ कर सकती थी, मगर इसकी जबान पे ताला है, ताला
اس کے سامنے اس کے بچوں کو شہید کر دیا، اسی زینب کے سامنے بھائی عباس کے بازو کاٹ دیے، اسی زینب کے سامنے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو شہید کر دیا، اسی زینب کے سامنے اس کے بھتیجے کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے۔ سب کچھ کر سکتی ہے مگر کچھ نہ کیا، اس لیے ہماری زبانوں پہ تالا ہے، ہمیں دین مصطفیٰ بچانا ہے۔ وہ بوڑھی نے جب سیدہ زینب کو دیکھا، وہ بوڑھی عورت سیدہ زینب کے قدموں پہ گر گئی اور پاؤں کو چوم لیا، کہا بیٹی میں نے تمہاری ماں فاطمہ کو دیکھا، ایک ایک رات پوری رات تمہاری ماں فاطمہ سجدے میں رہتی تھی، کہا بیٹی تمہیں سامنے رکھ کے دعائیں کرتی تھی، تمہاری رگوں میں فاطمی دودھ حیدری خون موجود ہے، کہا بیٹی بول میری جان تمہارے نام پہ قربان ہے۔ اور پاؤں کو چومنے کے بعد وہ بوڑھی یزیدیوں کو چپٹ گئی، او یزیدی کتوں، او بھیڑیوں، او ظالموں، یہ سید زادی ہے، سید زادی، اس کی ہاتھوں سے ہتھکڑیاں کھول دو۔ ارے یہ علی کی بیٹی ہے، بیٹی یہ فاطمہ کی لاڈلی ہے، اس کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں کھول دو ورنہ تمہاری قیامت آ جائے گی۔ اگر ایک سید زادی نے یا ایک سید زادے نے اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی تمہاری نسلیں برباد ہو جائے گی۔ کتوں، دولت کے لالچیوں، وہ عورت چھری لے کے ڈٹ گئی، تمہارا خون پی جاؤ گی، تمہیں جان سے مار دوں گی۔ مگر بوڑھی عورت کیا کرے، بوڑھی عورت کیا کرے، اس نے اپنا جذبہ دکھایا۔ ایک ظالم یزیدی اٹھا اور پیٹ میں چھری ڈال دی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سیدہ زینب وہاں پر موجود تھی، حضرت فضہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اب بھی ظالموں کو صبر نہیں آیا۔ پیارو یہ کہیے داستان یہ واقعہ ہی ایسا ہے، بولنے والا میں سینکڑوں مرتبہ بول چکا ہوں، ہندوستان بھر میں تقریر تمہاری دعاؤں سے کرتا ہوں، مگر پھر بھی جب بھی بولتا ہوں تو دل بھر آتا ہے، آنسو نکل آتے ہیں۔ آج کتنے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یہی تو اصلی محبت ہے، یہی تو دل بھر آیا۔ میاں والی سکٹیا کے غیور مسلمانوں تم بہت اچھا کام کرتے ہو، گاؤں کے بچے بچے سے کہہ کے جاؤں گا آج کے بعد یہ جو نوجوان ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا، انہیں آگے بڑھنے کا موقع دینا، اور نوجوانوں جتنے ہو جڑ جانا۔ تمہاری کمیٹی کا نام کسی خنڈے کے نام پہ نہیں ہے، تمہاری کمیٹی کا نام کسی منتری کے نام پہ نہیں ہے، تمہاری کمیٹی کا نام کسی بادشاہ کے نام پہ نہیں ہے، تمہاری کمیٹی کا نام کسی مالدار کے نام پہ نہیں ہے، تمہاری کمیٹی کا نام حسین پاک کے نام پر حسینی نام ہے۔ کون حسین؟ جن کے بارے میں اجمیر کے غریب نواز بولے، زیادہ تر لوگوں نے کہا یہ شعر غریب نواز کا ہی ہے، کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کیا، مگر چلو غریب نواز کا شعر سنو، کہتے کون حسین؟ شاست حسین، بادشاہ حسین، دین است حسین، دین پناست حسین، بادشاہ بھی حسین، شاہ بھی حسین۔ ایک بادشاہ کی حکومت ایک ملک پر ہوتی ہے، ایک بادشاہ کی حکومت ایک خطے پر ہوتی ہے، مگر میرا حسین بادشاہ بھی ہے، شاہ بھی ہے۔ مطلب یہ ہے جس کے لیے کوئی حد نہیں، چاہے وہ
پاکستان کا ہو، ترکستان کا ہو، چین، جاپان، بنگال کا ہو، کہیں کا رہنے والا مسلمان ہو، حسین کی محبت زمین پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں پر ہوتی ہے۔ حسین کی محبت، حسین کی حکومت زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر بھی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یارو ٹائم بہت ہو گیا ہے اور مجھے بھی روزانہ بولنا پڑتا ہے، باتیں تو اللہ 2:50 ہونے والے ہیں۔ معاف کرنا حضرت، آپ کا وقت تھا، پورے ہندوستان میں پڑھتے ہو، اور اللہ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں حسین پاک کا صدقہ عطا فرمائے، اتنے کامیاب ہو، اتنے کامیاب کہ نبی کے بچوں کا صدقہ عطا فرمائے۔ پیارو انشاءاللہ زندگی رہی یاد دلانا، یہیں سے گفتگو شروع ہوگی۔ آگے کو بتاؤں گا کہ امام حسین پاک کا جسم پاک کربلا شریف میں اور آپ کا سر پاک، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہیں پر دمشق میں، وہاں پر نا جو مومنوں کا قبرستان تھا اس میں دفن کر دیا۔ بعض نے لکھا ہے کہ جس نیزے پہ سر پاک تھا وہ نیزے کو اس کمرے میں رکھ دیا، اور علامہ جلال الدین فقیہ ملت نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ آپ کا سر پاک امام سیدہ فاطمہ کے بائیں پہلو میں جنت البقیع میں ہے۔ لیکن مصر کے علماء نے اور بہت سارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ کا سر پاک ایک جگہ مشہد ہے، مشہد شریف میں، وہاں پر ہے، اور وہیں پہ آپ کے سر پاک کا مزار شریف بنا ہوا ہے۔ دعا کرو انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا، آپ بھی جاؤ گے، بولو انشاءاللہ۔ اور میں بھی کچھ دنوں پہلے کربلا شریف گیا تھا تو وہاں جو رو رو کے تقریریں کی تھی تب پتہ چلا تھا۔ پیارو تو میں یہ بتا رہا تھا آنے والے کبھی اگر زندگی رہی تو بتاؤں گا کیا کیا ہوا، پھر یزیدیوں کے کیا کارنامے ہوئے، یزیدیوں کے ساتھ کیا ہوا۔ ان کے منہ پہ ایک فرشتے کو لگا دیا تھا جس نے تھپڑ مارا تھا کہ وہ تھپڑی مارتا رہے گا، اور اس کا منہ، اس کی ایک شخص وہ تھا جس نے گالی دی تھی اللہ اللہ، تو حسین پاک کو ان کے بچوں کو گالی دینے والے کا کیا ہوا تھا، اس کا رنگ چٹا تھا مگر اتنا کالا ہو گیا کوئلے کی طرح، سب پہچانتے تھے کہ یہ گستاخ اہل بیت ہے۔ پیارو مبارکباد کے لائق ہو آپ لوگ، یہیں سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ پھر کبھی، بولو انشاءاللہ۔ کوئی بھی اٹھ کے جائے گا نہیں، اتنا شاندار پڑھتے ہیں، میں خود ان کو پسند کرتا ہوں۔ شاہکار ترنم، شاعر اسلام، مداح خیر الانام سیف رضا کانپوری، جہاں چلے جاتے ہیں ان کی کوئل جیسی آواز ہے۔ بولو انشاءاللہ نبی کے بچوں کا ذکر کرتے اور کراتے رہو گے، بولو سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ وہ ماں باپ مبارکباد کے لائق ہیں جن کے بچے ڈھول تاشے گاجے باجوں میں نہیں بلکہ ذکر شہید کانفرنس میں آتے ہیں، اور تم لوگ مجھے بتایا ہے گاؤں کا بچہ ساتھ دیتا ہے الحمدللہ۔ تمہارا یہ پروگرام تاریخی پروگرام ہوتا ہے، اس میں جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے میں توبہ کرتا ہوں۔ میرے ساتھ میں سب لوگ توبہ کرو، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ایک بات اور بتاتا ہوں، دیکھو میں نے بھی کھانا نہیں کھایا، ہو سکتا ہے میں اگر جاؤں میں چلا جاؤں، اگر میں جاؤں تو میں یہ چاہتا ہوں میرے نانا کی محفل نہ بگڑے، میرے بابا دادا کی محفل نہ بگڑے، کوئی بھی محفل میں خلفشار نہ ہو۔ اگر میں جاؤں تو کوئی بھی نہ اٹھے، مجھ سے مصافحہ نہ کرے، راستے میں نہ، بالکل آرام سے پتا چلے کہ ہم سیدوں کو مانتے ہیں تو ہم پکے سچے غلام حسین ہیں۔ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ مجھے جانا اس لیے میں نے بتا دیا، کوئی بھی اٹھ کے نہ جائے، تم مجھے سلام نہیں کرو گے، مصافحہ نہیں کرو گے، اس کے بدلے میں آپ کو سلام کرتا ہوں، بولو جواب دو گے؟ بولو انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔